أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على وصيه علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على بضعته وقرة عينه التي قالت بعد أبيها صبت علي مصائب. اگر در زہرا نہ جلایا جاتا، شام غریبا خیمے نہ جلتے. اگر میری زہرا کو تازیان نہ مار جاتے، میرا ناتواں امام تازیان نہ کھاتا. اگر محسن کو شہید نہ کیا جاتا، ہے حسین کا اصغر نہ مارا جاتا. اگر میرے مولا علی کے گلے میں رسیاں نہ پہنائی جاتی، ہائے سیدانیوں کو قیدی نہ بنایا جاتا. والصلاة والسلام على آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سلامتی امام زمانہ. جو مجھے سن رہا ہے، وقت کے امام ہیں، ان کی سلامتی کی دعا ہے. ہاتھوں کو بلند کیجئے، میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا
وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرضى لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها. سامعین محترم و ناظرین اکرام، آپ کے علم ہے کہ یہ عشرہ جو ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے چل رہا ہے، اور آج 10ویں نشست ہے. جتنا بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ یہ ایسی ہستی ہیں کہ جس کا حقیقی معنوں میں ہم ذکر نہیں کر سکتے، نہ ان کی معرفت کر سکتے ہیں، نہ ان کا ذکر کر سکتے ہیں. جس شان کی یہ مالکہ ہے، نہ کہ وہ حقیقی معنوں میں وہ ہم شان بیان کر سکتے ہیں. نام ہے فاطمہ. کبھی نام پہ غور کیا؟ مختلف روایات ہیں جہاں یہ روایت ملتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، ہماری دادی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ لأن الخلق فُتِمُوا عن معرفتها. امام کے جملے ہیں. امام نے نہیں کہا کہ انسان، ناس، خلق کہا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے ملائکہ ہیں، فوتموا عن معرفتها، وہ ہماری دادی کی معرفت سے عاجز ہیں. یہ حقیقی معرفت کی بات ہو رہی ہے. لیکن انسان اپنی وساطت سے جتنا وہ کر سکتا ہے اگر پہچانے. من ادرک الفاطمہ، جس نے سیدہ کو در کر لیا، ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. جہاں سیدہ کا یہ معنی بیان ہوا ہے فاطمہ کا، چونکہ آج جس موضوع کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، واقعاً ولادت میں بھی وہ موضوع نظر آتا ہے. جناب سیدہ کی ولادت میں بھی جب رسول خدا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو اور ان کے شیعوں کو آگ سے محفوظ رکھا. کہیں پہ یہ روایت کے الفاظ ہیں، کہیں پہ کہ جناب زہرا نے اپنے چاہنے والوں کو آگ سے بچایا، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں. کتنی فکر ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے چاہنے والوں کی، اپنی ذریت کی. بہت ساری روایات ہیں جس کا تعلق آخرت سے ہے. جناب سیدہ کا گہرا تعلق ہے. کہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر میں جنت کی خوشبو لینا چاہتا ہوں تو میں جناب زہرا سے وہ خوشبو لیتا ہوں. اور کہیں فرمایا، جہاں سیدۃ نساء العالمین کہا کہ عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، وہاں یہ بھی ملتا ہے سیدۃ نساء الجنہ، کہ جو جنت کی خواتین ہیں ان کی یہ سردار ہے. کمال ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، شرف ہے جناب سیدہ کا. خدا نے اتنے فضائل عطا کیے جناب سیدہ کو کہ ہم حقیقی معنوں میں وہ فضائل بیان نہیں کر سکتے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی بڑی مشہور روایت
کہ جو طرق عامہ سے مروی ہے. ہماری کتب میں مختلف متن ہے اس کے، لیکن مفہوم ایک ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ جو روایت پڑھی ہے، یہ اہل سنت کی کتب میں مشہور ہے، اور ہماری کتب میں بھی اسی روایت کی طرح ملتی جلتی روایات ہیں جن کا مفہوم ایک جیسے ہے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها، کہ تحقیق اللہ راضی ہوتا ہے جناب سیدہ کی رضا پر، یا دوسرے لفظوں میں کہوں، جن سے جناب سیدہ راضی ہوں گی اللہ ان سے راضی ہوگا، اور اللہ غضبناک ہوگا کن پر؟ کہ جن پر سیدہ غضب کریں گی، جن سے سیدہ ناراض ہوں گی ان سے اللہ ناراض ہوگا. اسی ایک حدیث کو اگر ہم پہچان لیں تو ہم مقام زہرا کو پہچان سکتے ہیں کہ سیدہ کا آخرت میں مقام کیا ہے، سیدہ کی آخرت میں عظمت کیا ہے. فقط اس ایک حدیث کو اگر در کر لیتے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. جہاں قرآن میں رضی اللہ عنہم سورہ توبہ میں ذکر ہوا ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور ہم جن کا احترام کرتے ہیں، ہمارے بھائی احترام کرتے ہیں، ہم ایک لفظ لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ، جن سے اللہ راضی ہو گیا. یہ رضائے الہی کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ جو اللہ سورہ توبہ میں فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم، یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے، یہ کوئی عام منصب نہیں ہے. جن سے اللہ راضی ہو جائے انہیں اور کیا چاہیے؟ بہت بلند مرتبہ ہے یہ کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا. لیکن اس حدیث میں ذرا آئیں، اس حدیث میں کیا ہے؟ جس سے زہرا راضی ہوئی اس سے اللہ راضی ہو گیا. یعنی انسان، ہم لوگ، ہم تابع ہیں اللہ کی رضا کے. جیسے اللہ کی رضا ہے ہم نے ایسے چلنا ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جیسے سیدہ کی رضا ہے ایسے اللہ کی رضا ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے جناب سیدہ کا. جس سے اگر کسی کو دیکھنا ہے جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا تو معرفت پہچان سامنے ہے. جس سے سیدہ راضی ہیں اور اللہ بھی راضی ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے وہ جنت میں نہ جائے؟ اور جس سے سیدہ ناراض ہیں، بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سامنے اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ میری بیٹی کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. جس سے زہرا ناراض ہوں اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو، جس پر اللہ غضبناک ہو، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں لے سکتا. اس ایک حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ میرا موضوع آج جناب سیدہ کا میدان محشر میں مدعا کیا ہوگا، کیا کہیں گی جناب سیدہ محشر میں، اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں. لیکن یاد رکھیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی ذریت سے، اپنے شیعوں سے، اپنے شیعوں کے بچوں سے، اپنے شیعوں کے دوستوں سے بہت زیادہ محبت ہے. یہی وجہ ہے، مختلف روایات ہیں کہ ایک دفعہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کے گھر میں ان کے بابا آتے ہیں. جناب سیدہ عرض کرتی ہیں، اے بابا جان، قیامت کے روز آخرت میں آپ کو کہاں ملوں گی، آپ کو میں کہاں پاؤں گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں محشر کے میدان میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں گا، اپنی امت کی شفاعت کر رہا ہوں گا، تم مجھے وہاں آ کے ملنا.
میرے ہاتھ میں لوائے حمد کا پرچم ہوگا، لوائے حمد ہوگا۔ جناب سیدہ نے یہاں خاموشی اختیار نہیں کی، بابا اگر وہاں آپ نہ ملے تو کہاں ملیں گے؟ کہا صراط پر ملوں گا، جہاں میں اپنی امت کو نجات دے رہا ہوں گا۔ کہا بابا اگر صراط پر نہ مل سکے، فرمایا اللہ کے رسول نے میزان پہ آ جانا، میں اپنی امت کی شفاعت کر رہا ہوں گا، اپنی امت کی نجات کر رہا ہوں گا۔ جناب سیدہ نے پھر خاموشی اختیار نہیں کی، بابا اگر میزان پر آپ نہ ملے، کہا تو پھر جہنم کے کنارے پہ آ جانا، میں اپنی امت کو اس آگ سے نجات دے رہا ہوں گا۔ اس کے بعد روایات کہتی ہیں جناب زہرا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور خوش ہو کے اپنے بابا سے رخصت ہوئی۔ توجہ رکھنے کی بات ہے، جناب زہرا کی خوشی دیکھیں کس میں ہے۔ جناب سیدہ اگر نماز تہجد پڑھتی ہیں تو وہ دعا کن کے لیے کرتی ہیں؟ جناب سیدہ کے دل میں اپنی امت کی کتنی محبت ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ جناب زہرا اپنے چاہنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گی۔ مختلف روایات ہیں کہ قیامت کے روز جناب زہرا کیسے معشور ہوں گی، کیسے آئیں گی۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے گھر گئے، دیکھا جناب زہرا پریشان حال ہیں۔ اللہ کے رسول قریب آ کے کہتی ہیں اے میری بیٹی کس بات کی پریشانی ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا بابا جان مجھے محشر کا دن یاد آ گیا اور وہ عریان لوگ یاد آ رہے ہیں، اس دن سے میں ڈر رہی ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میری بیٹی آپ محفوظ ہیں، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے سب سے پہلے جسے قبر سے اٹھایا جائے گا وہ میں خود رسول ہوں گا، اس کے بعد میرے بابا ابراہیم کو اٹھایا جائے گا، اس کے بعد تیرے شوہر علی کو اٹھایا جائے گا، اور اے میری بیٹی اس کے بعد جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کے آئے گا، اور اسرافیل وہ قیمتی لباس اور زیور لائے گا جو آپ پہنو گی اور آپ پردے میں چلی جاؤ گی۔ یوں آپ نکلو گی قبر سے اور آپ کی سواری کے سامنے 70,000 ملائکہ چل رہے ہوں گے کہ جو تسبیح کی آواز بلند کر رہے ہوں گے۔ یہاں تک نہیں، مختلف روایات ہیں، یہاں تک بھی ملتا ہے کہ حضرت مریم آئیں گی، وہ استقبال کریں گی، ان کے ساتھ 70,000 حوریں ہوں گی۔ حضرت آسیہ آئیں گی، حضرت حوا آئیں گی، حضرت خدیجہ خود جناب سیدہ کی والدہ آئیں گی، اور ایسے جناب سیدہ میدان محشر میں آئیں گی۔ جب عرش کے قریب آئیں گی، روایات کیا کہتی ہیں کہ ایک فرشتہ ندا دے گا۔ کیا ندا دے گا؟ یا اہل جمع، اے اکٹھے ہونے والوں، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے رسول ہیں، چاہے دوسرے لوگ ہیں، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنی نظریں نیچے کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے جناب زہرا کا گزر ہوگا، اور روایات یہ کہتی ہیں کہ ہر نبی اور ہر رسول اپنا چہرہ جھکا لے گا، ہر فرشتہ جھکا لے گا، ہر مخلوق چہرہ جھکا لے گی، اور جناب سیدہ اس حالت میں آئیں گی۔ یہاں روکے میں ایک اور روایت اور اس کے بعد میں وہ جملے کہ جناب زہرا نے جو میدان محشر میں کہے اس پہ آؤں گا۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے جابر نے پوچھا
یبن رسول اللہ، مجھے جناب زہرا کے بارے میں کچھ ایسی حدیث سنائیے کہ تاکہ میں اگر محفل میں اپنے چاہنے والوں کی محفل میں سناؤں تو سب خوش ہو جائیں۔ تو امام نے وہ بہت بڑا خطبہ دیا، فضائل جناب زہرا بیان کیے۔ بس ایک جملے کی طرف آنا چاہتا ہوں، جہاں امام یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تمام نبیوں کے وصیوں کو لایا جائے گا اور حضرت علی علیہ السلام کو کہا جائے گا خطبہ بیان کرو، اور علی خطبہ پڑھیں گے، ایسا خطبہ پڑھیں گے کہ کسی نبی کے وصی نے ایسا خطبہ نہ پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد حسن اور حسین کو اور تمام نبیوں کے بیٹوں کو لایا جائے گا، ممبر سجایا جائے گا، اور حسن و حسین ایسا خطبہ پڑھیں گے کہ کسی بھی نبی کے بیٹے نے ایسا خطبہ نہ پڑھا ہوگا۔ اور جناب زہرا کے بارے میں کیا ہے، بس وہ آخری جملے پہ آنا چاہتا ہوں کہ جب جناب زہرا جنت کی طرف جا رہی ہوں گی تو پروردگار دیکھے گا کہ جناب سیدہ رک گئی ہیں۔ اللہ کہے گا کیا بات ہے، کس چیز کی طرف ملتفت ہیں، توجہ ہے؟ تو جناب سیدہ کہیں گی اے اللہ، میں چاہتی ہوں کہ میرے چاہنے والے، میرے شیعہ اور ان کے بچے اور ان کے دوست اور ان کے دوستوں کے دوست، ان کو میں جنت میں لے کے جاؤں۔ اور یہاں تک روایت کہتی ہے کہ آواز قدرت آئی، جناب زہرا جاؤ اور ان کو لے کے آؤ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آواز قدرت آئے گی، کہاں ہے زہرا کی ذریت، کہاں ہے زہرا کے شیعہ، کہاں ہے زہرا کے شیعوں کے بچے، کہاں ہے زہرا کے شیعوں کے بچوں کے دوست؟ اور اس حالت میں لایا جائے گا۔ لیکن ایک روایت میں بہت پیارا جملہ وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کا مقام دیکھیں، ہر موڑ پہ اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا۔ قیامت کا منظر ہے، اور روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات کہتی ہیں کہ جناب زہرا اپنے شیعوں کو ایسے دوسرے لوگوں سے جن کو عذاب دیا جائے گا الگ کریں گی، جیسے پرندہ گندے دانوں میں سے اچھے دانے چنتا ہے۔ جناب سیدہ نے فراموش نہیں کیا۔ لیکن ایک جملہ کہوں گا، ہم چند منٹ جناب سیدہ کے فضائل پڑھ دیتے ہیں، چند منٹ جناب سیدہ کے فضائل سن کے ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ نہیں دوستو، حقیقی معرفت کردار میں ہے۔ اگر جناب سیدہ کی معرفت کرنا چاہتے ہیں، اگر جناب سیدہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کردار سیدہ کو اپنے گھروں میں لانا پڑے گا۔ کردار سیدہ کو فقط زبان پہ نہیں بلکہ اپنے دل کے اس کونے میں جگہ دینی پڑے گی کہ جو ہمیں مجبور کریں جیسے کردار سیدہ ہے ایسا کردار ہم اپنے گھروں میں سجا لیں۔ یہ معرفت کے درجے ہیں۔ اور روایات کے وہ آخری جملے، جب آواز آئے گی، فرشتہ ندا دے گا کہ اے لوگو، یہ روایت بھی طرق عامہ سے ہے، اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے کہ اے لوگو اپنی نظریں جھکا لو، کیونکہ زہرا میدان محشر میں آ رہی ہیں۔ کس انداز میں ہے؟ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زہرا کے پاس وہ بوسیدہ خون بھرا اپنے لال حسین کا لباس ہوگا، اور اس حالت میں جناب سیدہ آئیں گی۔ دو وجہ جناب سیدہ کے دو سوال، ایک طرف انتقام اور دوسری طرف شفاعت۔ بار الہ سے کہے گی اے اللہ تو جانتا ہے میرے ہاتھ میں کون سا کپڑا ہے، یہ میرے لال حسین کا کپڑا ہے جس نے میرے بچوں پر ظلم کیے ہیں۔ اے اللہ تو عادل ہے، آج عدالت قائم کر۔ اور آواز قدرت آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے زہرا کے بچوں کو ستایا؟ ان کو لایا جائے گا اور ان کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا، شدید عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت اسی منظر کو بیان کرتی ہے کہ جناب سیدہ کہیں گی میرا لال حسین کہاں ہے؟ روایات کہتی ہیں حسین کس انداز میں آئیں گے، اپنا سر اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس انداز میں محشر میں آئیں گے، خون رواں ہوگا اور
تمام انبیاء تمام ملائکہ حسین کو دیکھیں گے تو گریا کریں گے، اور جناب زہرا رو کے کہیں گی بار الہا میرے بیٹے پر جنہوں نے ظلم کیے ان پہ انصاف کر۔ اور یوں جنہوں نے اولاد زہرا کو ستایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو جہنم کے اس درجے میں ڈالے گا جو سب سے سخت ترین درجہ ہوگا۔ وہ حدیث آ گئی، رضا فاطمہ میں رضا خدا ہے، غضب فاطمہ میں غضب خدا ہے۔ جناب زہرا کا غضب برس رہا ہے کن پر؟ جنہوں نے زہرا کی آل کو ستایا ہے، زہرا کے بچوں کو ستایا ہے۔ اور دوسرا پہلو، جب میدان محشر سے جنت کی طرف رواں ہیں تو کہا بار الہا میں چاہتی ہوں میری ذریت کے بچے، میرے شیعوں کے بچے، میرے شیعوں کے بچوں کے دوست کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی، اور آواز قدرت آئے گی کہاں ہے زہرا کی ذریت، کہاں ہے زہرا کے شیعہ، کہاں ہے زہرا کے شیعوں کے بچے، کہاں ہے زہرا کے شیعوں کے بچوں کے دوست؟ اور ایسے وہ لوگ آئیں گے اور جناب سیدہ شیعوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جائیں گی۔ اور روایات یہاں تک کہتی ہیں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ تو میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں صحیح معنوں میں سیرت جناب سیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ چونکہ دل چھلنی ہے تو ایک جملہ لازمی کہوں گا اس ملعون کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 دفعہ کہا ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جس نے میری بیٹی زہرا کو اذیت دی۔ تو جب تک قیامت تک جو آئے گا اور جو زہرا کی طرف ایسی نسبت دے گا کہ جس سے سیدہ کو اذیت ہوگی تو جناب رسول کی لعنت اس پر جاری رہے گی۔ اور ہم بھی آمین کہتے ہیں اور ہم بھی رسول خدا کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے لعنت کرتے ہیں لعنت کرتے ہیں لعنت کرتے ہیں اس ملعون پر جس نے زہرا کو اذیت دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔